مولا کریم فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ جس کے ذریعے سے خوشیاں ملے، جس کے ذریعے سے مشکلات حل ہوں، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتوں کو دور کرے، وہ رحمت ہے۔ ماں بیٹے کے لیے رحمت ہے، باپ بیٹے کے لیے رحمت ہے، یہ سب رحمتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب کے لیے رحمت ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو میں بتاؤں، زمین و آسمان اس بارے میں لڑائیاں کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنے نعت میں لکھا ہے، خم ہو گئی پشت فلک استان زمین سے، یعنی آسمان بہت اپنی ڈینگے یعنی اپنی بڑائیاں بتا رہا تھا کہ مجھ میں چاند ہے، مجھ میں ستارے ہیں، مجھ میں سورج ہے، یہ سارے بڑے بڑے سٹارز آسمان اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو زمین نے ایک ہی تانا دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک، یعنی آسمان کی پیٹھ جھک گئی اس تانے زمین سے، زمین کے اس تانے کو سن کر۔ خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، سن ہم پہ وہ سرور دو عالم ہے، وہ رتبہ ہے ہمارا۔ ہمارے اوپر تو چاند سورج ستارے جس سے فیض پاتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ زمین میں ہے۔ میرے عزیزو، آپ کو میں بتاؤں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملائکہ کے لیے رحمت ہیں کہ نہیں؟ میں آپ سے کچھ سوالات کر رہا ہوں۔ اور اللہ کے کئی عالم ہیں، عالم یعنی کئی دنیا ہیں، کئی جہاں ہیں، ہاں وہ ہر عالم کے لیے ہیں رحمت ہیں۔ وہ ملائکہ کے لیے رحمت ہیں، جنات کے لیے رحمت ہیں، نباتات کے لیے رحمت ہیں، جتنے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں سب کے لیے کیا ہے میرے مصطفیٰ؟ رحمت ہیں۔ شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ میرے عزیزو، یہ قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کریم کے اس روئے زمین پر کہ آقا ہمارے درمیان میں ہے، ورنہ وہ ملائے اعلیٰ میں رہتے، وہ فرشتوں کے درمیان رہتے، وہ جنتی حوروں کے درمیان رہتے، لیکن مولا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان میں رکھا۔ یہ حضور کی اپنی پسند تھی اپنی امت کے ساتھ رہنے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، قیامت کے دن کیا میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پچھلی امتوں کے لیے رحمت نہیں ہوں گے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے ہر امتی کے لیے حضور رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے، سب کا حساب حضور کی شفاعت کے بعد ہونا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اگر کہیں نظر آئیں گے تو وہ اپنے امتیوں کے بیچ میں نظر آئیں گے، ہمارے درمیان نظر آئیں گے۔ لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد ہوں گے۔ عزیزان گرامی وقار، اب یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا ہوں، ایک آیت میں پڑھتا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ 11ویں پارے میں یہ آیت گزر چکی ہے، میں ترجمہ بتاتا ہوں اور کس کی طرف اشارہ ہے آپ خود سمجھ لیں گے، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ یہ آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا۔ اے محبوب آپ فرما دیں، آیت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، آپ فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل تمہیں ملے، لوگوں کو اللہ کا فضل ملے یا اللہ کی رحمت آئے تو خوب خوشیاں مناؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جب اللہ کی رحمت تمہیں مل جائے تو خوب خوشیاں منائے۔ سنیو سمجھ گئے؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے جب تمہارے پاس اللہ کی رحمت آ جائے تو، اب ہر ایک کو بات پتہ ہے اللہ کی سب سے بڑی رحمت اس روئے زمین پر 12 ربیع الاول کو آئی۔ تو اب جو ہماری خوشیاں منانے کا طریقہ ہے وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں؟ قرآن کے مطابق اللہ نے فرمایا جب اللہ کی رحمت تمہارے پاس آئے تو خوشیاں مناؤ۔